ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی تھی کہ ایک نو عمر آدمی جسے ذرا بھی عملی تجربہ حاصل نہیں تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم گئیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نگاہیں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کر التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا، نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا اور پھر ایک ناتجربہ کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور برہنہ مجاہد زرار رضی اللہ عنہ بن الازور سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے اور گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الضدید انا خالد ابن الولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔
خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچھ مجاہدین کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ معرکہ اتنا خونریز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس پیغام میں خالد رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ابو القدس کے کارنامے پر بے تحاشا خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا بلکہ اپنی اس بھیانک لغزش کا بھی اعتراف کیا۔ مبصر لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری پر بحال کر دیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ عقل و دانش اور گہری سوچ بچار کا نتیجہ ہوتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں، لیکن انہیں بحال نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج باپ کے فرزند تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن والد عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر رضی اللہ عنہ کی پٹائی کر دیتے۔ اس مقام کا نام سجنان تھا جہاں عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ لے جایا کرتے تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو اللہ نے خلافت عطا کی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے، چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان کے قول اور فعل میں بال برابر تضاد نہیں تھا۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ عمر خلیفہ بن کر بدل گیا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو یا کسی پر ظلم و ستم ہوا ہو یا کسی کو میرے مزاج سے دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے پکڑے، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ میرے سامنے جو بھی مسئلہ آئے گا اسے انشاءاللہ خود ہی حل کروں گا، کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ مجھے دیانتدار اور مخلص رفقائے کار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرأت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور ان کی جن عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا اور اعتراض کرنے والا آدمی بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض پیش کرتا تھا اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا، لیکن حکم عدولی کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ جرأت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا، ان میں ڈسپلن تھا، امیر کی اطاعت کو وہ فرض سمجھتے تھے۔
مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لے دے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کے آقا متمول خاندان کے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے، باقی تاجر تھے۔ ان افراد کے پاس بھی غلام یا لونڈیاں تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ استدلال تھا جو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے تھے، لیکن انہوں نے اور سالار مثنی بن حارثہ نے کچھ اور بھی سوچا تھا۔ ان کی اس سوچ کے نتائج بھی جلدی سامنے آ گئے۔ ناصرہ بنت جبار کوئی ایسی بوڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دوہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو جاتے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینے لے گئے تھے۔ پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بنی بطاخ میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اسی قبیلے نے نہیں، 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں مطیع کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھایا، لیکن جانوں اور لہو کے بے دریغ نذرانے دے کر مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھیں اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت ہی عورتوں کے پاس تھی۔ یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس قبیلے تک محدود رہیں گے۔ اس قبیلے کے ایک سردار طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابڑ توڑ حملے کیے، بڑے ہی خونریز مار کے لڑ گئے۔ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوفزدگی کے عالم میں طلحہ کے پاس جا کر پوچھتے کہ وہی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کشت و خون ہو چکا تھا کہ طلحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور ان کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ طلحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤ اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ فراز کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت جبار لڑائی کے میدان میں اپنے خامند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خامند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خامند کی لاش کے قریب بیٹھ کر سینہ کوبی کرنے لگی۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی، ناصرہ کہہ رہی تھی۔ تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گنوا بیٹھا ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا، اپنے خامند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خامند کی لاش پر روتی، بین کرتی اور سینہ کوبی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلحہ قذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلحہ نبی نہیں ہے، کہاں ہے جھوٹا نبی؟ میں اس کا منہ لوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ لوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلحہ اپنے خیمے میں تھا، اس کی بیوی نوار اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہو کر شور و غل بپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔
ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی، ان کی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا، اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کرا کے اونٹ کو اٹھا دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو اب کیا کریں؟ طلحہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائیں اور بھاگ جائیں۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی، وہ دوڑی آ رہی تھی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو جو قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے تہہ تیغ کیا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا، اور تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر مرتد قبیلے کے پاس یہ پیغام پہنچاتے تھے، کہاں ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنتی کے چند سو پیروکاروں نے ہزاروں نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے طلحہ کی نبوت کو ملیا میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو جو ایک طاقتور قبیلہ تھا کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا۔ لیکن ایک عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، مشہور صحابی سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے، ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا، اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداران کے خاندان کی ایک عورت ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی۔ اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتا تھا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرا میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرا میں جا پہنچے اور زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل آدمی زیادہ تھے۔ تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادے کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کی بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید رضی اللہ عنہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید رضی اللہ عنہ کی قہر و غضب کا یہ عالم تھا جیسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔